میسر آتی ہے جو مصطفیٰ کے دین کے عالم ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت علماء کو حاصل ہے. ان چیزوں پر آپ غور کیا کرو. ہماری زبان سے کسی کی توہین نہ ہو, کسی کی برائی نہ ہو, کسی کی برائی نہ ہو. اچھا یہ لوگ علماء جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہوتے وہ کبھی کسی کے لیے غلط تھوڑی سوچتے, کوئی پوچھے گا تو اچھے راستہ بتائیں گے. وہ شکیل صاحب ابھی مجھے خطیب العلوم سے یہاں تک لائے تو راستے میں بتاتے آئے, صاحب میں نے جو آپ کو بلایا وہ اس لیے بلایا, میرے گاؤں کے ایک جوان بچے کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے تاریخ دی مجھے, یہ جملے بولے میرا بہت قریبی ہے, آپ کو آنا ہے, میری خواہش ہے آپ کو آنا. میں نے کہا ہاں بھائی, ان سے میرا بہت قریبی رشتہ ہے. الحمدللہ آج سے نہیں, ایک زمانے سے تقریباً 15 سال سے ہمارا رشتہ ہے, بہت قریب. عزت کرتا ہوں ان کی. کیوں؟ جو عزت کے لائق ہیں ان کی عزت کرنا ہوگی. اللہ نے نوازا ہے قاری صاحب کو, اللہ کا فضل ہے, ہر اعتبار سے کامیاب ہے. انہوں نے مجھے کچھ باتیں اس جوان کے تعلق سے بتائی, سن کر مجھے بھی تکلیف ہوئی. دل سے ایک آواز نہیں, اللہ مغفرت کر دے. سبحان اللہ. صرف یہ پتہ کچھ نہیں ہے کس کی قبول ہو جائے. ہاں پتہ کچھ نہیں ہے, سمجھ گئے آپ. اور ایک بات اور بتا دوں میں, دین کے لیے لگا رہا کرو, ہمیشہ لگے رہو دین کے لیے. پتہ نہیں ہے کس کی خدمت کب قبول ہو جائے. اور دین کی تائید کے لیے بڑا مولوی ہی ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی اللہ دین کی تائید فاسق و فاجر سے بھی کرا لیتا ہے. یہ بھی اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں. احساس کمتری کا شکار نہ ہو آپ. جتنا ہو سکے دعا کریں آپ مرنے والوں کے لیے, اور دعا کریں اپنے لیے بھی کہ آپ جس لیے آئے ہیں حق زندگی ادا کر سکیں. سبحان اللہ. آنے کا مقصد کیا ہے آپ کے, رہنے کا مقصد کیا ہے آپ کے, صرف دولت کمانا ہی مقصد تو نہیں ہے. نہیں, اللہ کی عبادت کرنا ہمارا مقصد ہے. زور سے بولو, یہی مقصد ہے. ہم اپنی زندگی کو حسین بنائیں, خوبصورت بنائیں, ہم اپنی زندگی کو اچھا بنائیں. یہ جو مشکلیں, آفتیں, رنج و غم ہمارے اوپر آ رہے ہیں, ان سب کو اگر ٹالنا چاہتے آپ اپنے ہاتھوں میں سجدوں کی طرف پیدا کریں اور اپنے سینے میں اپنے رسول کی محبت کا چراغ روشن کریں. جتنا آپ ایسے بن جائیں گے پھر آپ دیکھنا لاجواب ہوں گے, آپ کامیاب ہوں گے, آپ ہر اعتبار سے اچھے ہوں گے. آپ نظر رکھیں آپ اپنے اوپر بھی, ہم کیا کر رہے ہیں وہ نظر رکھیں. یہ بھی جو مال میرے گھر آ رہا وہ مال کہاں سے آ رہا, اولاد کہاں سے لا رہی ہے, بیٹی ہماری کہاں جا رہی ہے, ہماری بہن کہاں جا رہی ہے. ہمارا گھر کل تو جھونپڑی کا تھا, آج اتنا بڑا بڑھ گیا, یہ دولت آئی کہاں سے. یہ ساری چیزوں پر غور کرنا, نظر رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ نے یہ ذمہ داری نہ نبھائی تو پھر ذمہ دار آپ ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور وہ جو جملہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سن لو آپ. اور آپ کو مکان بنا کے دینا, اچھے اچھے گھروں میں شادیاں کرنا, اولاد کی یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر یہ ذمہ داری آپ کی ہوتی تو حج فرض نہیں ہوتا آپ کا. حج جو کچھ مسلمان حج ٹال دیتے ہیں نا, ارے مولانا میرے گھر میں تو ابھی 2 حج ہوئے, معاذ اللہ. ہم پوچھ ابھی کیسے بولے, دیکھو ایک لڑکی جوان ہے, ایک لڑکا. سنو, اپنے لڑکے اور لڑکی کی جوانی کی وجہ سے حج فوت نہیں ہوتا آپ کے سر سے. بتا رہا ہوں, جس وقت آپ اس نصاب کو پہنچ جاتے ہیں, مستطیع ہو جاتے ہیں, یہ استطاعت اگر آپ کے اندر ہو جاتی ہے, حج فرض ہوتا, فوراً حج کریں. اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہ کریں. آپ حج فرض ہے آپ پر, تو پتہ یہ لگا اچھا مکان بنانا, کار خریدنا, یہ ساری چیزیں ضروریات یہ دین میں سے تھوڑی ہیں. یہ تو آپ کا مقصد حیات ہے جس کو آپ گزار رہے ہیں. تو اپنی اولاد کو اچھا مکان بنا کے دینا یہ آپ کا فرض نہیں ہے. اپنی اولاد کو محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دینا یہ آپ کا فرض ہے. ان چیزوں پر آپ غور کریں, ان چیزوں پر آپ نظر رکھیں. اصل دین کیا ہے آپ اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں. یہ جو دنیا ہے نا, یہ جو زندگی ہے ہماری آپ کی, یہ 4 دن کی زندگی ہے.
آج ہمارا جوان قبر کے اندر ہے، محمد رفیع ان کے والد بیٹھے ہیں، کوئی پوچھے بوڑھے باپ سے بیٹے کا جنازہ، پوچھے کوئی کیا حال رہا ہوگا جب جوان بیٹے کو بوڑھے باپ نے اپنے کاندھے کو اٹھایا ہوگا، یہ حالات تو کوئی بوڑھے باپ سے پوچھے۔ آج محمد رفیع منو مٹی کے اندر ہے، کیا کوئی جان سکتا ہے کہ اس غریب پر کیا گزر رہی ہے؟ قبر کی مشکلیں جب مردے کے سامنے آتی ہیں نا تو مردہ کہتا مولا ایک مرتبہ زندگی دے دے۔ آواز آتی ہے کیا کرے گا تو؟ کہا سر سجدہ کروں گا کہ پھر قیامت تک سر اٹھانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آواز آتی ہے تو جھوٹا ہے، یہ قبر ہے، دار عمل نہیں، دار جزا ہے۔ اچھا کر کے آتا جزا ملتی، برا کر کے آیا قیامت تک سزا ملے گی۔ پچھتاؤ گے، افسوس کرو گے، کوئی مقصد حل نہیں ہوگا۔ آج تو بے وقوف سمجھتے لوگ، اور ایک جملہ رکھ لیا کچھ ان پڑھ لوگوں نے، ارے میاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اس سے کورونا کے جھٹکے ہی نہ جھلے، نہ جھلے جی، کیا دیکھ لے گا تو؟ نہ جھلے۔ حکم آ جائے جھٹکے نکل کے آ جائیں تو تین، تو گھر سے نکل کے باہر آ جاتے ہو، کیا دیکھ لو گے تم؟ تھوڑا سا لاک ڈاؤن ہوا تو تم سے گوارا نہ ہوا، کیا دیکھ لو گے تم؟ کچھ نہیں دیکھ پاؤ گے تم۔ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم دیکھ لو؟ رسول کونین کی شہزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا کی عادت کریمہ تھی کہ ساری رات کا سجدہ کرتی تھی۔ ایک دن طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے بستر پر لیٹ گئی، آگ لگی بستر پر، چیخ نکل گئی۔ بڑے بیٹے امام حسن آئے، آ کر کہا امی کیا ہوا؟ سر چوم کر کہا بیٹے مجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ کہا ہوا کیا؟ کہا بیٹے میں روز سجدہ کرتی تھی، آج طبیعت علیل تھی، بستر پر لیٹ گئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا آرام سے لیٹی ہو فاطمہ، کیا قبر کو بھول گئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا بیٹے قبر کی یاد آئی، بیدار ہو گئی، چیخ نکل گئی۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ کون ہو تم؟ کیا سمجھ لیا تم نے؟ نہیں، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، آخر موت ہے، بچنا نہیں ہے، آخر موت ہے۔ اسے ہلکے میں مت لو، اسے اپنے سینے میں بسا لو، اپنے ذہن و دماغ میں اتار لو۔ سب بھول جاؤ گے جس وقت روح نکلے گی جسم سے تمہارے، سب ختم ہو جائے گا۔ ساری عقل، مالداری، دولت، ایک چیز سوچو گے مرتے وقت، دولت دار نہ ہوتا میں مصطفیٰ کا وفادار۔ آج ہے نا